باب الیقین والتوکل، یقین اور توکل کا باب۔ یقین اور توکل کس کے کہتے ہیں؟ یقین تو کہتے ہیں جی کسی منظر کو یا کسی چیز کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لینا، آنکھوں کے ساتھ، یا ایسا انسان ہو جو کہ صادق ہو، صادق اور امین ہو، جیسے کہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا کوئی بشارت فرما دینا، یہ بھی یقین ہوتی ہے۔ یعنی کہ دیکھیں نا، جیسے ہم نے جنت کو نہیں دیکھا ہوا، جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا، اور پہلی قوموں کی تباہی کیسے ہوئی ہم نے نہیں دیکھا ہوا، لیکن ہمارے محبوب جو کہ صادق اور امین ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے، تو ہم ان کی بات کے اوپر یقین کرتے ہیں کہ قیامت آئے گی، جنت اور جہنم ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، تو یہ بھی ایک یقین کی قسم ہے۔ تو یقین کی قسم کہ پہلا کہ انسان اپنی آنکھوں کے ساتھ کسی چیز کو دیکھ لے، یہ بھی یقین ہے، ٹھیک ہے۔ اور یا پھر کوئی صادق اور امیر سچا بندہ وہ کسی چیز کے بارے میں خبر دے دے تو کا اس بات لینا اور تسلیم کر لینا بھی یقین کہلاتا ہو گیا۔ دوسرا توکل، کہتے ہیں بھروسہ کرنا، کسی کے اوپر اعتماد لینا، یعنی کہ سارے کے ساتھ، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، کسی چیز کو پانے کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے جو بھی اقدامات تمہیں کرنے پڑے وہ کریں، وہ اقدامات کر کے اپنی حفاظت کا بندوبست کر کے پھر جو ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو توکل، بھروسہ اور کسی کے اوپر اعتماد کر لینا، اس کو کہا جاتا ہے توکل۔ تو اس کے متعلق اب احادیث آئیں گی جی اور قرآن کریم کی آیات۔ پہلے قرآن کریم کی آیت، پہلی آیت، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب رَأَى الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں نے دیکھا، الاحزاب، گروہوں کو، یہاں پر بھی دیکھیں دیکھنے کا معنی آ رہا ہے، دیکھنا، کہ جب مومنوں نے دیکھا احزاب، گروہوں کو، مختلف کفار کے لشکر کو، قالوا، تو انہوں نے کہا ھذا، یہ تو وہی چیز ہے، ما وعدنا اللہ، جس کا وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وصدق اللہ، اور سچ پایا تھا اللہ تعالیٰ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے بھی سچ فرمایا تھا، وما زادہم، اور نہیں زیادہ ہوا ان ایمان الا، ہاں مگر یہ کہ ایمان کا بڑا زیادہ ہوا، وتسلیم، فرما برداری ان کی مزید بڑھ گئی۔ جب ان سے وعدہ کیا گیا نا کہ ان قریب یہ سارے کا سارا عرب تمہارے خلاف کھڑا ہوگا لیکن جیت تمہاری ہوگی اور اسلام کا غلبہ ہوگا، اسلام غالب آ کر رہے گا، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، یہ اس طرح کے وعدے تھے۔ جب مومنوں نے ان کفار کے لشکروں کو دیکھا تو مومنین کا جو ایمان وہ ڈگمگانے کی بجائے ان کا ایمان مزید بڑھ گیا اور ان کی فرما برداری کے اندر بھی مزید اضافہ ہوا، کیونکہ انہوں نے کو پتہ چل گیا تھا کہ رسول اللہ نے اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا کہ اسلام غالب آئے گا، کو عزت ملے گی، اسلام کو عزت ملے گی۔ تو عزت وہ گھر بیٹھے نہیں ملتی، چائے پینے سے عزت نہیں ملتی، وہ جہاد کے ذریعے ہی ملتی ہے۔ تو آج جہاد کی ساری صورتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہوگی۔ یہ صورت احزاب کی آیت ہے جی۔ آگے جی، قال لهم الناس، الذین، وہ لوگ، قال لهم الناس، قال کہ کہا، لهم الناس، ان لوگوں کو، الناس لوگوں نے، کہ ایمان والے لوگوں کو کچھ لوگوں نے کہا، ان الناس، کہ بے شک لوگ، کہ بے شک کچھ لوگ، قد جمعوا، کہ انہوں نے جمع کر لیا ہے، تیار کر لیا ہے، لکم، تمہارے لیے، ایک بہت بڑا لشکر، یعنی کہ یہ جنگ غزوہ احد کے بعد کا معاملہ ہے، اور یہ سورت آل عمران کے اندر ہم تفصیل کے ساتھ یہ پڑھتے ہیں کہ جب مومنوں کو یہ کہا گیا کہ مومنوں، مسلمانوں ڈر جاؤ کہ تمہارے خلاف کفار نے، یعنی کہ ابو سفیان اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک بہت بڑا لشکر تمہارے خلاف تیار کر کے رکھا ہوا ہے، تو فخشوہم، پس تم ڈر جاؤ، یعنی اس لشکر کے مقابلے کے لیے نہ نکلو، نہ آؤ۔ تو کیا ہوا؟ مومنوں کو ڈرنا چاہیے تھا جی، ڈر جانا چاہیے تھا، بزدل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کیا ہوا؟ فزادہم ایمانا، تو وہ مومن ہماری طرح کے تو نہیں تھے، وہ تو اصحاب رسول تھے، رسول اللہ کی تربیت یافتہ تھے، رسول اللہ کے جانثار تھے، تو فزادہم ایمانا، ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھ گیا، ان کا ایمان زیادہ ہو گیا۔ وقالوا، انہوں نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ، کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے، بہترین مددگار۔
اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ اس کو یاد کیجیے گا اور اس کو اپنے وظائف کے اندر دعاؤں کے اندر شامل کیجیے، بہت ہی عمدہ وظیفہ ہے۔ تو کیا ہوا؟ فن قالبو، جب ان کا ایمان بڑھ گیا اور انہوں نے یہ جملہ کہا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ اللہ بہترین مددگار ہے، تو پھر کیا ہوا؟ فن قالبو، وہ مومن اور متقی اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ فن قالب وہ واپس پلٹے بنعمت من اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ۔ یعنی غزوہ احد کے بعد نا، یہ بہت لمبا چوڑا واقعہ، میں صرف تفصیلاً مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ جب غزوہ احد ہو گیا نا، غزوہ احد کے متصل بعد نا، تو یہ لوگوں نے نا مشہور کر دیا کہ جی اب جو کفار گئے ہیں نا، تو اب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے اب بہت بڑا جنگ لشکر پیچھے تیار کر کے رکھا ہے، اب جو مسلمانوں کو شکست تو انہیں اب اس سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، تو لہٰذا مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا گیا کہ تم نا اب مزید آگے نہ بڑھو، مزید آگے بڑھنے کے بجائے تم پیچھے چلے جاؤ اور جنگ کو چھوڑ دو۔ لیکن مسلمانوں کو جو کہ ظاہراً شکست ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ان کا ایمان ڈگمگایا نہیں، ان کا ایمان کمزور نہیں ہوا، وہ مزید ایمان کے اندر پختہ ہو گیا۔ لیکن پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جی اب ہم اگرچہ ہمیں نقصان ہو چکا ہے، 70 ہمارے صحابہ شہید ہو چکے، اب ہم نے ان کا مزید پیچھا کرنا ہے، تو اب پیچھا کیا تو ابو سفیان ان کو پتہ چلا کہ مسلمان ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، یہ غزوہ احد کے بعد فوراً بعد یہ واقعہ ہوا تھا۔ ابو سفیان کو پتہ چلا کہ مسلمان تو ہمارے پیچھے آ رہے ہیں اور وہ مزید قوت والے ہو چکے ہیں اور مزید ان کے اندر ایمان بڑھ چکا ہے، تو وہ وہیں سے پھر واپس پر چلے گئے، جنگ نہیں ہوئی تھی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ پلٹے، وفضل اور مال غنیمت کے ساتھ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل مال غنیمت، لم یمسسہم سوء، اور کوئی تکلیف ان کو نہیں پہنچی۔ غزوہ احد کے وقت تو تکلیف پہنچی، ظاہر بات ہے کہ مسلمان شہید ہوئے تھے 70 کے قریب، لیکن اس کے بعد پھر لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی پیروی کی، یعنی کہ رسول کا حکم ماننا یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اللہ کی خوشنودی اس لیے ہے کہ رسول کا حکم ماننا ہے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہاں پر ہی توکل کی بات ہو رہی تھی کہ جب پہلے ان کو نقصان ہو چکا تھا لیکن پھر بھی اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے وہ مزید جنگ کے لیے تیار ہو گیا، حالانکہ بیچارے تھکے تھے اور ایک غم زدہ تھے، ایک شکست بھی ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے ایمان ڈگمگایا نہیں۔ اچھا جی، تیسری آیت، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ، اور بھروسہ کیجئے، توکل کیجئے، عَلَى الْحَيِّ، اس زندہ ذات پر، الذی جو کہ ذات، لا یموت، جس کو فنائیت نہیں ہے، جس کو موت نہیں آتی، اور وہ صرف ایک ہستی، ایک ہی ذات ہے جو کہ ہمارے مشکل کشا حاجت روا ہے اور ہماری بیڑیاں تارنے والے، ہماری ڈبیاں تارنے والے، وہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ اللہ کے اوپر توکل کیجئے جو کہ زندہ ہے اور اس کو موت نہیں آنے والی۔ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ توکل کرنے والے ہیں نا جی، ان کے مختلف قسمیں کی جائے نا، تو کچھ زندہ بابوں کے اوپر توکل کر کے بیٹھے ہوئے، آپ فلانا سان بخشوا لے گا، فلاں کے ہم نے بیعت کیے ہوئے، ٹھیک ہے، تو اور کچھ لوگوں نے مردوں کے اوپر، قبروں کے اوپر اور بزرگ بابوں کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے، ان کے اوپر ان کا توکل ہے۔ یہ سارے کے سارے توکل اور جو بھروسہ، یہ سارے کا سارا ختم ہونے والا اور بے وفائی والا توکل ہے۔ ہمارا جس ذات کے اوپر توکل ہے وہ حی قیوم ہے، حی لا یموت ہے، کہ وہ حی ایسا زندہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی موت نہیں، باقی ساری کی ساری انسانیت اور ساری کی ساری مخلوقات کو موت آ کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے یہ عقیدہ توحید، اور یہ ہے جی ہمارا توکل، کہ ہمارا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ اچھا جی، اگلی آیت، وقال تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعلی اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہی پر فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو، مومنوں کو توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگلی آیت جی، وقال تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاذا عزمت، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں، پکا ارادہ کر لیں، پھر فتوکل علی اللہ، تو پھر آپ اللہ کے ولو کے اوپر توکل کیجیے۔ عزمتا بھی بتا رہا کہ آپ نے پہلے اسباب سارے کے سارے تیار کرنے، اسباب کو اختیار کرنے، اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنا ہے۔ اسی طرح آگے یہ حدیثیں آ بھی رہی ہیں، تو میں ایک اشارہ بھی کرتا ہوں، رسول اللہ سے پوچھا کہ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، یا رسول اللہ کیا میں اپنے گھوڑے کو، اپنی اونٹ کو ایسے ہی کھلا چھوڑ کر توکل نہ کر لوں، یعنی کہ اس کی رسی بھی نہ باندھوں، اس کو کسی جگہ کے اوپر باندھوں بھی نہ،
ویسے اس کو چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل اور بھروسہ کر لو. رسول اللہ نے اس سے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں ایسے نہیں، اعقلھا وتوکل، پہلے اپنے اونٹ کا اپنے گھوڑے کی رسی کو باندھو، یعنی اسباب جو تم اختیار کر سکتے ہو وہ اسباب اختیار کرو، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرو. تو یہاں پر بھی فائدہ عدم تھا، جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اسباب اختیار کرنے کے بعد فتوکل اللہ، تو اے محبوب آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کیجیے. والآیات فی الامر، اور آیات فی الامر بالتوکل، توکل کے معاملے میں کثیرۃ بہت زیادہ ہے، معلومۃ اور بہت زیادہ مشہور بھی ہے. اچھا جی اگلی آیت، وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن یتوکل علی اللہ، کیسی خوبصورت آیت ہے جی. ومن یتوکل، اور جو کوئی توکل کرے بھروسہ کر لے علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، فہو حسبہ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کر لیا، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر لیا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ پھر کافی ہو جائے گا اس کے لیے. ای کافی ہی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جائے گا، ہر معاملے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اچھا جی اگلی آیت، وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین، انما المؤمنون، بے شک مومن، الذین، یہ تو وہ لوگ ہیں، الذی اذا ذکر اللہ، کہ جب ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تو واجلت قلوبہم، ان کے دل جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں، واجلت ڈر جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، وَإِذَا تُلِيَتْ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم ان ایمان والوں پر، آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی آیات، تو کیا ہوتا ہے جی زادتہم، تو زیادہ ہو جاتا ہے ایمانہ ان کا ایمان، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور وہ اپنے رب پر، یتوکلون، توکل اور بھروسہ کرنے والے ہیں. دیکھیں جی یہاں پر بھی یہ کتنی سارے مسائل ثابت ہوتے ہیں کہ جب ایمان والوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ان کے دل ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کا خوف اپنے دل میں رکھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ الواحد القہار ذات ہے، تو اس کا ڈر انسان کے دل میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پر وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ مومنوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے اوپر قرآن کریم کی آیات تلاوت ہوتی ہے نا تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. سر جی ساڈا ایمان تو کوئی نہیں بڑھتا، اللہ اکبر، ہمارا ایمان تو نہیں بڑھتا جی، تو پھر کیا، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غلط فرمایا نہیں، یا دو نتیجے، ایک تو یہ کہا جائے کہ نعوذ باللہ کہ یہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے غلط فرمایا، یہ تو ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ تو ہمارا ایمان نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا برحق فرمایا، سچ فرمایا. یا پھر دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ یہ آیت چونکہ مومنوں کے بارے میں، اور ہم مومن بھائی جی آپا مومن کوئی نہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ. اور تیسرے نمبر پر یہ بات ہے چونکہ ہمیں ترجمہ نہیں آتا قرآن کا، کیونکہ ہم نے قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ نہ کھولتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ ترجمے کے ساتھ قرآن کریم کو سنتے ہیں. تو جب ترجمہ نہیں ہمیں آتا، نہ ترجمے کے ساتھ ہم سنتے ہیں، نہ ترجمے کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، تو ہمارا ایمان کیسے بڑھے؟ تو ان تین باتوں میں کسی ایک بات کو آپ نے اختیار لازمی کر لینا ہے. یا تو نعوذ باللہ یہ آیت غلط ہے، یہ آیت بندہ عقیدہ رکھ کے مسلمان ہو نہیں سکتا. دوسرے نمبر پر ہم آپا مومن کوئی نہیں رہے، ہم مومن نہیں ہیں، یہ ہے. تیسرے نمبر پر ہم مومن تو ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم کا ترجمہ نہیں آتا، ہم نے نہ قرآن کریم کا ترجمہ سنتے ہیں اور نہ ہم قرآن کریم کے ترجمے کو کھول کر پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان بڑھے. تیسرے نمبر والا یہ آسان ہے جی، باقی دو آپشن بڑے وہ ڈاٹے ہیں، باقی دو آپشن بہت خطرناک ہے. تو اس لیے تیسرے والا آپشن ہی بہتر ہے کہ ہم مومن بھی ہیں، اس آیت کو بھی برحق مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی برحق ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ جی ہمیں قرآن کریم کی آیتیں ترجمے کے ساتھ نہیں آتی، نہ ہم قرآن کریم کا ترجمہ پڑھتے. لیکن اگر ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں قرآن کریم اور ترجمے کے ساتھ سنیں تو یقیناً انسان کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر عذاب والی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت والی آیات سن کر انسان کا دل ڈرتا ہے اور انسان کا ایمان بھی مزید پھر بڑھ جاتا ہے. اور تیسرے نمبر پر وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، آیت کا تیسرا حصہ، وہ اپنے رب کے اوپر ایمان والے مومن توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں. وَالْآيَاتُ فِي فَضْلِ التَّوَكُّلِ، اور کہتے ہیں کہ یہ آیتیں فی فضل التوکل، توکل کی فضیلت میں کثیرۃ معلومہ بہت ساری ہیں، معلومۃ اور بہت سی مشہور آیتیں ہیں. اچھا جی یہ ایک حدیث آخری جو حدیث ہے، یہ ہمارے 15 منٹ ہو گئے، یہ 5 منٹ کے اندر ہم انشاءاللہ حدیث مکمل کر لیں. یہ ایک ہی حدیث پڑھیں گے آج. وَأَمَّا الْأَحَادِيث، اور بہرحال اس توکل کے بارے میں، یقین کے بارے میں حدیثیں جو ہیں
وہ ایک حدیث فل اول پہلی حدیث عن ابن عباس اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پر بھی ہے قال قال رسول اللہ تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اورزت علیہ پیش کی گئی مجھ پر الامم بہت سی امتیں اور یہ معاملہ یا تو خواب کا ہے کہ رسول اللہ کو خواب کے ذریعے یہ چیز دکھلائی گئی یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشف کے ذریعے یہ چیز دکھائی گئی ٹھیک ہے اور انبیاء کا خواب وہ وہی ہوتا ہے انبیاء کے کشف اور الہام کو ہم مانتے ہیں لیکن جو بزرگ بابوں کا کشف یہ بالکل باطل چیز ہے ٹھیک ہے یہ اب حدیث کی طرف آئے رسول اللہ فرماتے ہیں اورزت علیہ پیش کی گئی مجھ پر الامم بہت سی امتیں فرائیت النبی یعنی کہ یہ جو معاملہ قیامت والے دن ہونا ہے وہ قیامت والا معاملہ رسول اللہ کو پہلے ہی خواب کے ذریعے یا کشف کے ذریعے پہلے ہی دکھا دیا گیا تو رسول اللہ فرماتے ہیں فرائیت النبی میں نے ایک نبی کو دیکھا ومعہ الرہیت اور اس نبی کے ساتھ چند افراد رہیت یہ 10 سے کم افراد کو کہا جاتا ہے یعنی 7 8 9 اس طرح کے افراد کو رہیت کہا جاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت اس نبی کے ساتھ تھی والنبی اور کچھ نبیوں کو میں نے دیکھا ومعہ الرجل اور اس نبی کے ساتھ صرف ایک آدمی تھا والرجلان اور یا پھر 2 آدمی تھے یعنی کہ ایسے بھی نبی تھے کچھ کے ساتھ ایک امتی تھا ایک ماننے والا تھا کسی کے ساتھ 2 ماننے والے تھے اور کسی کے ساتھ 7 8 9 اور آگے والنبی اور میں نے ایسے بھی نبی کو دیکھا لیس معہ احد لیس معہ کوئی بھی نہیں تھا اس نبی کے ساتھ احد کوئی بھی ایک بھی بندہ اس کے اوپر ایمان نہیں لایا اللہ دیکھیں جی اس طرح کے بھی نبی گزرے کہ جن کے اوپر کوئی ایمان ہی نہیں لایا جن کی بات کو کسی نے تسلیم ہی نہیں کیا تو رسول اللہ فرماتے ہیں اذ رفیع تو اچانک رفیع علی پیش کیا گیا میرے سامنے سواد عظیم ایک بہت بڑی جماعت کو یہ عظیم عظمت والی بھی کہا جاتا ہے عظیم الشان جماعت کو بھی کہا جاتا ہے اور عظیم ایک بہت بڑی کثیر تعداد کو بھی کہا جاتا ہے اور یہاں پر کثیر تعداد کے معنی میں سواد العظیم کہ ایک بہت بڑی جماعت کو میرے سامنے پیش کیا گیا رسول اللہ فرماتے ہیں فظننت میں نے یہ خیال کیا کہ انہم امتی کہ یہ شاید یہ میری امت ہے یعنی کہ بہت بڑا لشکر تھا بہت بڑا امت تھی رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے سمجھا کہ یہ شاید میری امت ہے فقیل علی تو رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے کہا گیا ھذا موسیٰ وقومہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ہے یعنی آپ کی امت نہیں ہے لیکن ولیکن انظر اے نبی آپ دیکھیے الی الافق اس کنارے کی طرف تو رسول اللہ فرماتے ہیں فنظرت میں نے دیکھا فاذا تو اچانک وہاں پر سواد عظیم بہت بڑی جماعت وہاں پر موجود تھی فقیل علی پھر مجھے کہا گیا انظر الی الافق الاخر انظر آپ دیکھیے الی الافق الاخر اس دوسرے کنارے کی طرف ٹھیک ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں فاذا سواد العظیم تو وہاں پر بھی بہت بڑا ایک لشکر تھا یعنی دائیں طرف میں نے دیکھا تو یہاں پر بھی لوگ ہی لوگ لشکر ہی لشکر اور ایک بہت بڑی جماعت اور میں نے بائیں طرف دیکھا تو وہاں پر بھی لوگ ہی لوگ اور بہت بڑی جماعت کھڑی تھی فقیل علی اور مجھے کہا گیا ھذہ امتک یہ جو ہے نا لوگ کھڑے ہوئے یہ گروہ دائیں اور بائیں بہت بڑی بڑی یہ جو گروہ کھڑے ہوئے یہ آپ کی امت ہے ومعہم اور ان آپ کی امت کے ساتھ 70,000 70,000 دیکھیں جی بڑی خوبصورت حدیث ہے اور ان آپ کی امت ساتھ 70,000 70,000 ایسے افراد ہیں یدخلون الجنت جو کہ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب بغیر کسی حساب و کتاب کے ولا عذاب اور بغیر کسی عذاب کے اللہ اکبر اللہم اجعلنا منہم اللہم اجعلنا منہم اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما کہ جن کا 70,000 لوگوں میں شامل فرمایا جو کہ بغیر کسی حساب و کتاب اور بغیر عذاب کے داخل ہوں گے اچھا آگے حدیث ختم نہیں ہوئی حدیث کا اگلا حصہ یہ حدیث رسول اللہ بیان فرمانے کے بعد ثم نہض پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے فدخل منزلہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہو گئے تو فخاض الناس تو لوگوں نے فخاض بحث شروع کر دی الناس لوگوں نے بحث مباحثہ شروع کر دیا فی اولئک الذین ان لوگوں کے بارے میں یدخلون الجنت جو کہ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب ولا عذاب بغیر حساب اور بغیر عذاب کے یعنی کہ لوگوں نے اس بارے میں بات شروع کر دی کہ یہ لوگ کون ہیں اور ان کی کیا فضیلت ہے یہ ان کا مقام کیا ہے ان کا کون سا ہوگا یہ ان لوگوں نے کون سا ایسا ہوگا کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کو یہ فضیلت مل رہی ہے کہ وہ بغیر کسی حساب کے اور بغیر کسی عذاب کے جنت میں داخل ہو رہے ہیں اور وہ تعداد بھی کوئی تھوڑی نہیں اور یہ تعداد کے اعتبار سے بھی 70,000 کے قریب لوگ ہیں اچھا جی فقال بعضهم
تو بعض نے کہا، یعنی کہ بعض نے اندازہ لگایا، فقال بعضهم، بعض نے کہا فلعلهم، شاید کہ الذین، وہ لوگ ولدوا، پیدا ہوئے ہوں گے فی الاسلام، اسلام میں، فلم یشرکوا، اور انہوں نے نہیں شرک کیا ہوگا باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، شیئا، کچھ بھی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جی یہ صحابہ کرام نے کون سا اندازہ لگایا، یہ توجہ رکھیے گا جی۔ صحابہ کرام نے کہا کہ شاید یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو کہ اسلام کے اندر پیدا ہوئے، یعنی مسلمانوں، ان کو کلمہ جو ہے ماں کی گود کے اندر کلمہ ملا ہوگا، اور یہ انہوں نے اسلام لاتے ہوئے کوئی بھی کسی قسم کا شرک نہیں کیا ہوگا، شاید یہ وہ لوگ ہوں گے۔ وذکروا اشیاء، اور کچھ نے باقی اشیاء کا بھی تذکرہ کیا، یعنی کہ کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی اپنا بات کہی، کسی نے کچھ کہا۔ تو فخرج علیہم، تو نکلے ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی یہ بات ان کی چل رہی تھی کہ یہ لوگ کون ہیں، ان کا کون سا عمل ہوگا، ان کا یہ مرتبہ کیوں ہوگا، یہ بات چل رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فقال، رسول اللہ نے فرمایا، بلذی، اور کس بارے میں، تخوضون فیہ، تم یہ بحث مباحثہ کر رہے ہو، کہ کس موضوع کے متعلق، کن لوگوں کے بارے میں تم بحث مباحثہ کر رہے ہو۔ فاخبروہ، تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ، جو آپ حدیث بیان کر کے گئے نا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بحث مباحثہ ہو رہا ہے۔ فقال، تو رسول اللہ نے پھر آگے بتا دیا 70,000 لوگ کون سے ہوں گے، وہ کون سے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے اور بغیر کسی عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ہم الذین، یہ وہ لوگ ہوں گے، لا یرقون، اللہ اکبر، ائی جی جنت وہ سوکھی کوئی نہیں۔ یہ دیکھیں رسول اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، لا یرقون، جو دم نہیں کرواتے ہوں گے، اور ولا یسترقون، اور نہ ہی دم، نہ خود دم کرنے والے ہوں گے، ولا یسترقون، اور نہ ہی دم کروانے والے ہوں گے، یعنی کہ نہ خود دم کرتے ہیں، نہ ہی اپنے اوپر کسی کو دم کرنے دیتے ہیں، اور ولا یتطیرون، اور نہ ہی وہ لوگ بدفالی لیتے ہیں۔ کہ بلی اگر رستہ کٹ رہی ہے تو منوس ہوتا، الو اگر بول پڑے تو منوس ہوتا ہے، اگر دیوار کے اوپر کوا بول پڑے تو مہمان آتے ہیں۔ یہ اس طرح کی جو بدفالی ہے نا، رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ ایک تو نہ دم کرتے ہیں، نہ دم کرواتے ہیں، اور نہ ہی اس طرح کی بدفالیوں کے اوپر اور اس طرح کی نحوستوں کے اوپر یہ ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ بغیر حساب و کتاب میں جنت میں جائیں گے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور چوتھی نشانی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب کے اوپر توکل کرنے والے ہوں گے۔ فقام عکاشہ ابن محسن، تو عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی کھڑے ہوئے، فقال، کہنے لگے، ادعو اللہ، یا رسول اللہ دعا کیجئے، ان یجعلنی منہم، کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ دیکھیں جی کتنا چھکا مارے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حدیث بیان فرمائی ہے، فوراً کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں کہ جن کا نہ حساب ہوگا نہ عذاب ہوگا اور سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جی اللہ کیسا جی چھکا مار کے، میرا خیال ہے پہلے پلاننگ کر کے بیٹھے ہوں گے کہ جو ہی رسول اللہ آئیں گے میں فوراً ہی رسول اللہ سے دعا کروں گا۔ تو فقال انت منہم، تو رسول اللہ نے فرمایا انت منہم، تیری دعا قبول ہوگی ہے اور آپ کا شمار جو ہے انہی لوگوں میں ہوگا۔ یہ جی ایک واحد بندے اس امت کے اندر جن کا ان لوگوں میں شمار ہمیں پتہ چل گیا، باقی کون لوگ ہیں ہم کسی کے بارے میں کنفرم نہیں کر سکتے، لیکن ان کے بارے میں ہم نے کنفرم کر دیا کیونکہ رسول اللہ نے فرما دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا انت منہم، آپ ان 70,000 لوگوں میں شامل ہو گئے جن کا نہ حساب ہوگا نہ عذاب ہوگا۔ اب دیکھا جی رسول حضرت عکاشہ بن محسن کو یہ دعا مل گئی اور ان کا یہ پیکج لگ گیا، ان کا چیک لگ گیا، تو ہزار بات ہے کہ کسی جا کے لگا دیکھے، پھر سارے لوگ ادھر ہی تر پہ کہ یار ساڈا بھی لوا دیو۔ تو اب کیا وہ ثم قام رجل آخر، پھر ایک اور آدمی کھڑا ہو گیا، فقال، اس نے بھی کہا ادعو اللہ، یا رسول اللہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، ان یجعلنی منہم، کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، اور تجھ سے تو عکاشہ سبقت لے گیا، کہ اب عکاشہ نے جو نمبر بازی لے لی ہے نا، اب یہ بازی کسی کے ہاتھ میں نہیں آئے گی، اب یہ آپ کو اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا، یعنی نہ دم کریں اور نہ دم کروائیں اور نہ ہی بدفالی لیں اور اللہ کے اوپر توکل کرنے والے ہوں گے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اور بات کو ختم کرتے ہیں جی، دم کرنا اور کروانا کوئی ناجائز اور حرام کام نہیں ہے، دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ثابت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی ثابت ہے اور اس کے بارے میں بہت ساری بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ اس طرح کا اللہ کے تعالیٰ کے اوپر توکل ہے کہ وہ دم بھی نہیں کرتے، کہ بیماری آئی ہے کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہیں، کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ شفا دے گا، نہیں شفا اگر قسمت میں لکھی تو موت آ جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں، لیکن دم کرواتے ہیں کرتے ہیں
اس کے اوپر کوئی ممانعت نہیں ہے، دم کرنا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔